نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اپنے علم و حکمت کے مطابق اللہ پاک نے اسے بنایا، سجایا، سنوارا، اور اللہ نے اپنی ربوبیت کے پیش نظر قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کی ضروریات کا انتظام فرمایا۔ ایک انسان ایسا ہے جو کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے لیکن ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ایک انسان ہے جو کماتا ہے اور کماتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی بھر کر سونا مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو گہرائی کا اور نشیب کا حصہ ہوتا ہے، دو طرف پہاڑ ہوں اور بیچ میں جو گہرائی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی اور اس کی جو کشادگی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ ایک وادی بھر کر کے سونا دے دیا جائے کہ ادھر بھی پہاڑ کی بلندی تک اور ادھر بھی پہاڑ کی بلندی تک سونا بھر کر کے دے دیا جائے تو بھی وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، ساری دنیا بھی اگر کسی انسان کو دے دی جائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن تمام مخلوقات کماتی نہیں ہے، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار۔ ایک جہان ہمیں معلوم ہے جو اس دنیا میں ہم ہیں، اس کے علاوہ کتنے جہان ہیں اللہ کو معلوم، لیکن ان تمام جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رب، سب کا پروردگار، سب کا پالنہار، سب کی ضرورتوں کو، ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح بھروسہ اور توکل کرنے لگو جس طرح پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے، دوسری مخلوقات اللہ پر بھروسہ کرتی، تو لرزقتم کما ترزق الطیور، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا، صبح ہوتی ہے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کا پوٹا بالکل خالی ہوتا ہے، ایک دانہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، لیکن جب شام کو اپنے آشیانے میں واپس آتے ہیں تو ان کا یہ پوٹا دانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ کون پلاتا ہے؟ ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان کا کوئی
کاروبار نہیں، کہیں نوکری، کہیں ملازمت نہیں، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ اسی پر ان کو نوازتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، اللہ کے نزدیک سب سے اشرف اور افضل انسان ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل کی دولت عطا کی ہے۔ اسی عقل کی بدولت یہ پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ نے اس کے تابع اور اس کا فرما بردار بنا دیا ہے۔ ہاتھی جیسا جسیم ڈیل ڈول رکھنے والا جانور انسان کا تابع دار ہے، گھوڑے جیسی طاقت رکھنے والا جانور انسان کا تابع دار ہے، اور اللہ نے اس کو جو عقل کی نعمت عطا کی ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے سے یہ اپنی دانائی، اپنی حکمت اور اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے کسی اور کو عقل کی نعمت نہیں دی، کسی اور کو اگر عقل کی نعمت مل گئی ہوتی تو کائنات کا نظام نہیں چلتا، کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ کہنے والوں نے، جاننے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ تمام مخلوقات کو جو خوبیاں دی گئی ہیں، جو اچھی عادتیں، صفات دی گئی ہیں، وہ سب کا سب انسان کو اللہ پاک نے عطا کیا۔ ہم میں وہ ساری خوبیاں ہیں، ان پر محنت کر کے اس کو ابھارنا پڑتا ہے، اس کو اجاگر کرنا پڑتا ہے، اس کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں، کمالات انسان کو عطا کیے۔ آدمی اپنی ذات پر محنت کر لے تو اپنی ذات پر محنت کرنے کی وجہ سے وہ تمام خوبیاں، کمالات جو اللہ نے دوسری مخلوقات کو دی ہے، انسان کو بھی اللہ پاک نے دی۔ دور انسانی جہاں سے شروع ہوا، دنیا اللہ نے کب بنائی اللہ جانتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس وقت جنت سے نکالا اور زمین پر اتارا، وہاں سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسانوں کے زمین پر اتارنے سے پہلے، آنے سے پہلے اس زمین پر دوسری مخلوقات تھی، جنات و شیاطین آباد تھے، دوسری مخلوقات آباد تھیں۔ یہ دنیا پہلے سے تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، جنت میں رکھا، پھر جنت سے نکالے گئے، زمین پر اتارے گئے، تو انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور انسانوں کا وہ سلسلہ جب شروع ہوا تو وہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ علم و عام نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے والے، پڑھنے والے چند لوگ تھے، لکھنے والے، پڑھنے والے چند لوگ تھے حضور کے زمانے میں۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، 4-5 صحابہ ہیں جو لکھنا جانتے تھے، تو حضور ان کو بلاتے تھے، قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہوتی تھی اسے لکھوایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے تفصیل سے یہ بات ذکر کی تھی۔ تو لکھنے پڑھنے والے چند لوگ تھے۔ آپ وہ واقعہ یاد کرو غزوہ بدر کا، جب غزوہ بدر کا مارکا پیش آیا، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو ان گرفتار شدہ لوگوں کے بارے میں حضور نے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کے یہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ یہ رائے دی تھی۔ حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ سب کو
اور حضور نے پوچھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان میں یہ فلاں جو ہے یہ میرے ماموں ہیں، ان کو میرے حوالے کیا جائے، یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں ان کے حوالے کیے جائے، یہ عثمان کے چچا ہے ان کے حوالے کیے جائے، یہ علی کے چچا ہیں ان کے حوالے کیے جائے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کرو گے کیا؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اتاریں گے اور دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کی رائے سے اتفاق کیا، جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا۔ اور مجھے جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ان مشرکین میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ تھا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم کو آزادی۔ علم عام نہیں تھا، لکھنے پڑھنے والے خال خال تھوڑے لوگ تھے۔ تو حضور کی آمد تک، نبوت ملنے تک کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ علم عام نہیں تھا، انسانیت کی بقا کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، کسی شخصیت کا کوئی احترام نہیں تھا، نظام حکومت نہیں تھا، ہمدردی، انسانیت، اخوت، بھائی چارگی نہیں تھی، طاقت کی حکمرانی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کی حکمرانی تھی۔ دنیا کہتی ہے کہ وہ دور جہالت ہے۔ حضور کے زمانے سے علم عام ہوا، اور آج علم عام ہونے کی وجہ سے اس زمانے کو دور ترقی کہا جاتا ہے۔ آج دنیا اس کو ترقی کہتی ہے۔ یہ بات میں پیچھے کہہ چکا کہ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاندار مکان ہو، بہترین راستہ ہو، باغات ہو، پانی کا نظم ہو، لائٹ کا نظم ہو، ہاسپٹل کا نظم ہو، تعلیم گاہیں، درس گاہیں ہوں۔ اقوام متحدہ ہے، اس نے ایک منشور قائم کیا، ہر ایک کو پابند کیا، انسانیت کی بقا کے لیے قانون بنائے گئے، لوگوں کی حدیں مقرر کی گئی، کس کو کتنے اختیارات رہیں گے، اور ساری دنیا کی حکومتوں نے اس کو مانا، اس کے پابند رہنے کا اقرار کیا۔ آج دنیا کو زمانے ترقی سے، دور ترقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کو ترقی نہیں مانتا۔ اسلام اس کو ترقی نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک ترقی انسانیت کی ترقی ہے۔ آپ میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، بھائی چارگی ہو، ہمدردی ہو، اخوت ہو، ایک دوسرے کی پاسداری ہو، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے ہر ایک کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے، اس کو ترقی کہا جاتا ہے۔ انسانیت کی ترقی اصل ترقی ہے، اور انسانیت کی ترقی ہوگی تو زمانہ ترقی کرے گا، ورنہ ترقی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، امریکی کسی سائنسداں نے ایک ایسا ہتھیار ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، کہ جس کے سامنے ہائیڈروجن بم بھی پٹاخے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھا ہے آپ نے؟ چند دن پہلے اخبار میں یہ خبر تھی۔ یعنی جو ایٹم بم بنائے گئے، اس سے بڑھ کر کے جو ہائیڈروجن بم بنایا گیا، اس سے زیادہ تباہی لانے والا ہتھیار آج ایک امریکی سائنسداں نے بنایا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ ہائیڈروجن بم میرے اس ہتھیار کے سامنے پٹاخے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جاپان کے جنگ عظیم دوم میں جاپان کے 2 شہروں پر بم گرایا گیا تھا، ایٹم بم، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ لاکھوں لوگ مر گئے تھے، لاکھوں لوگ مرے تھے۔ اور اس زمانے کا جو ایٹم بم تھا وہ پرانا ایٹم بم تھا۔ آج تو اس میں ترقی ہو گئی، اور بہت ترقی ہو گئی۔ آج بڑی بڑی حکومتیں بھی حق بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ حق گوئی، ایمانداری، سچائی آج
نہیں رہ گئی. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ زمانے ترقی نہیں ہے، دور تباہی ہے، دور تباہی ہے. پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ پاکستان میں ایٹم بم کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب ظاہر بات ہے کسی نہ کسی کے تو ہاتھ میں ہوگا. ایک بٹن دبانے کا مطلب یہ ہے ان کی سمجھ کے مطابق کہ ہندوستان کے ایک شہر کا خاتمہ. اس کو تو ترقی نہیں کہہ سکتے، یہ تو تباہی کا انتظام ہے. دور ترقی نہیں، دور تباہی ہے. دور ترقی اس کو کہا جائے گا جب انسانیت کی ترقی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلمہ الناس، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، وہ لوگوں کی سلامتی کا باعث ہو، تباہی و بربادی کا باعث نہ ہو. اس کو ترقی کہا جاتا ہے. تو وہ زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے اور یہ علم کا دور کہلاتا ہے. اور علم عام ہونے کی وجہ سے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ دور ترقی ہے. یہ دور ترقی نہیں ہے. اصل ترقی انسانیت کی ترقی ہے. اگر ہم میں جو انسانیت ہے، ہیومن رائٹس جو ہے، اگر یہ ترقی کرے گا تو ترقی ہوگی، یہ ترقی نہیں کرے گا تو ترقی نہیں ہوگی. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج حالات کیسے ہیں؟ حالات ایسے ہیں کہ آج لوگ خوف کی زندگی گزار، خوف کی زندگی. ہمارا اپنا شہر مالیگاؤں، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں سے آدمی رات کے وقت اندھیرے میں گزرتے ہوئے ڈرتا ہے. نشہ کرنے والے، گانجا استعمال کرنے والے، بھنگ استعمال کرنے والے، کتا گولی کھانے والے کٹر مار دیتے ہیں. غریب آدمی کے پاس 200-500 روپے ہوتے ہیں وہ بھی چھین لیتے. ہمارے شہر کی بات کروں گا میں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی بات کریں گے. ادھر ادھر کی بات کر کے کوئی مطلب نہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے شہر کا یہ حال ہے اور اس معاملے کو لے کر کے انتظامیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہے. آج وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شہر میں کٹر بکنا بند ہو جائے. چاقو سے زیادہ خطرناک، اور 2 روپے کا 1.5 روپے کا کٹر ملتا ہے. اور خطرناک اتنا کہ وہ صرف اس طرح کرتے ہیں تو 10-20 ٹانکے لگ جاتے. غریب آدمی ہے، جان بچانے کے لیے جو بھی ہے اس کے پاس وہ دے دیتا ہے. ہمارے شہر میں یہ حال ہے کہ کچھ علاقوں میں، کچھ راستوں پر رات کے وقت اندھیرے میں گزرتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے. دور ترقی تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ابو بکر عمر کا زمانہ تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء یمن سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی مکہ مکرمہ آئے گی، عمرہ کرے گی، کوئی اس کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگوں کو حیرت ہوئی اور صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس وقت قبیلہ طے کے اور دمار کے لٹیرے کہاں چلے جائیں گے، ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ حاتم تائی جس قبیلے کا تھا اس قبیلے کے ڈاکو بھی مشہور تھے، اور بھی قبائل تھے جن کا پیشہ ہی یہی تھا کہ جو قافلے راستوں پر چلتے ہیں ان کو لوٹ لیا جائے، آسان کمائی. تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس وقت قبیلہ طے اور قبیلہ دمار کے جو لوگ ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تھا وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، مسلمان، اور یہ زمین امن سے بھر جائے گی.
صنعاء یمن، یمن جو حکومت ہے وہاں کی راجدھانی سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی چلے گی، اونٹ پر آئے گی، مکہ مکرمہ پہنچے گی، عمرہ کرے گی، کوئی اس کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، دنیا امن سے بھر گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے سے جو زمانہ لگا ہوا ہوگا وہ بہتر زمانہ، پھر اس کے بعد اس زمانے سے جو لگا ہوا زمانہ ہوگا وہ بہتر زمانہ ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہم لوگ کوئی ہوا میں بات نہیں کرتے۔ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، میری بات سن کر کے مان لیتے ہیں۔ آپ خود کتابیں دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مسلمانوں نے اس دنیا کو امن و امان سے بھر دیا تھا، لیکن جب ہم میں سے اخلاق نکل گئے، ہم میں سے انسانیت نکل گئی، ہمدردی، غم گساری، بھائی چارگی، ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کی قدر و قیمت، اس کے بقا اور اس کے بچاؤ کے لیے جو جذبہ ہم میں تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو پھر ہم سے حکومتیں، اقتدار اللہ نے واپس لے لیا کہ اب یہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے۔ قرآن کریم کے احکامات دیکھیں اپنی جگہ، لیکن کسی کی نماز کو دیکھ کر کے، کسی کے روزے کو دیکھ کر کے، کسی کی زکوٰۃ اور حج کو دیکھ کر دنیا اسلام نہیں قبول کرتی۔ وہ آپ کا برتاؤ دیکھتی ہے، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھتی ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے، اور یہ چیز لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کا وہ واقعہ یاد کیجئے، قبیلے طے کی تمام عورتیں اور تمام مرد گرفتار کر کے لائے گئے اور حضور کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ حضور نے ایک بچی کو دیکھا جو بلوغ کو پہنچ رہی تھی، اس کے سر پر اوڑھنی نہیں تھی، دوپٹہ نہیں تھا، تو حضور نے اپنی کملی دی، اپنی چادر دی اور کہا کہ اس لڑکی کے سر پر رکھ دو۔ صحابہ کرام تذبذب میں پڑ گئے، سوچنے لگے، اور پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی پاک چادر ہے، جس کی پاکی اور طہارت کے ایک ایک تار کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے مہر لگی ہوئی، وہ مشرک اور کافر کی بیٹی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کافر اور مشرک کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے اپنا دوپٹہ دیا اور پھر اس کے سر پر رکھوایا، حالانکہ وہ قیدی تھی، اس کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے لائی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے بیٹا؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تیرا قبیلہ؟ کہا کہ میں قبیلے طے کے رہنے والی ہوں، قبیلے طے کی۔ اور پھر اس حضور نے فرمایا، اور وہ کہنے لگی کہ میں اپنے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت سخی تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا باپ بہت سخی تھا، اور آج ہم بھی سخاوت میں اس کا نام تاریخ میں پڑھتے ہیں، حاتم طائی کی سخاوت۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ سخاوت کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذاتی صفت ہے، اور
اسلام نے ہمیشہ ایسی صفات کا احترام کیا ہے. حضور کے اس واقعے سے دیکھو، حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. فتح مکہ کا موقع تھا، اس نے کہا کہ میں اکیلے آزادی قبول نہیں کروں گی، اگر آپ کو مجھے آزاد کرنا ہے تو میرے ساتھ میرے قبیلے کی تمام عورتوں کو آزاد کرنا ہوگا. میں اکیلے آزادی قبول نہیں کروں گی. تو حضور نے فرمایا تھا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں اور تیرے قبیلے کی تمام عورتوں کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کی تعلیمات میں آج ہمارے پاس نہیں رہی. نام کا اسلام ہمارے پاس ہے، ہمارا نام اسلامی نام ہے، لیکن اسلامی تعلیمات آج ہمارے پاس نہیں رہی، اور دنیا اسی کو تلاش کر رہی ہے. اور دنیا والوں کو جہاں کہیں یہ چیز مل جاتی ہے آج اس کے متلاشی اس کا استقبال کرتے. میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک پاکستانی سوئٹزرلینڈ گئے، وہاں اس نے نوکری کی اپنی آفس میں. کسی لڑکی جو وہاں برسر ملازمت تھی اس کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا. وہ لڑکی سنتی رہی. اس لڑکے کے رویے سے، اس کے اخلاق سے، اس کی باتوں سے، اسلامی خوبیوں سے متاثر ہو کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس نے اسی لڑکے سے پھر یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اس لڑکے نے اس سے شادی کر لی. شادی کے بعد کچھ دن وہ لوگ رہے، پھر وہ لڑکا جب اپنے وطن آنے لگا تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے آیا. جب اس کو لے کر کے آیا اور اپنے گھر میں اس کو رکھا تو وہ لڑکی کچھ دن رہ کر کے یہ دیکھتی رہی کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار سب کو دیکھا. وہ ایک دن اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ جو اسلام کی اچھی باتیں آپ مجھے بتاتے تھے، اسلام کی خوبیاں، اسلامی تعلیمات سے مجھے روشناس کرایا تھا، تو میں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی. ان کو بھی بتاؤ نا، اپنے ماں باپ کو بھی بتاؤ، بھائی بہنوں کو بھی بتاؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بتاؤ. تم نے مجھے بتایا تھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو بتاؤ یہ بھی اسلام قبول کر لے. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب باہر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس لیے سمجھ رہی تھی کہ اسلام کی کوئی تعلیم، کوئی اچھائی، کوئی خوبی ان میں پائی نہیں جا رہی تھی. اور اس نے بڑے خلوص کے ساتھ دل سے یہ بات کہی تھی کہ تم نے مجھے بتایا تھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا. ان کو بھی بتاؤ، یہ بھی اسلام قبول کریں گے. نماز کا مسئلہ ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جیسے نماز میں کیا کرنا چاہیے سب کو معلوم ہے، لیکن ایسی کوئی حرکت کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ایسا عمل جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور چلنے لگے تو کوئی دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. ہم کھڑے ہیں، ٹوپی ہم نے ایسے سیدھی کرنا شروع کی، آدمی دیکھ کے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. آج مسلمان اخلاقی بگاڑ میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ایک غیر جانبدار شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اس ایک واقعے میں یہ پیغام ہے. ایک نو مسلم خاتون اپنے مسلمان شوہر سے یہ کہتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اچھی بات مجھے بتا رہے تھے اس کو سن کر کے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کو بھی بتاؤ.
ان کو بھی بتاؤ، یہ بھی اسلام قبول کر لیں گے. یعنی وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہی تھی. اب آپ بتاؤ، اگر عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جن میں اسلام کی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور دیکھنے والے ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان مانیں گے؟ ہمت نہیں ہوگی نہیں بولنے کی، ہمت نہیں ہوگی. لیکن قابل غور بات ہے، سوچنے کا مقام ہے. مسلمان کس کو کہتے؟ مسلمان کس کو کہتے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے، ایک غیر مسلم شخص وہ ہم سے پوچھے کہ مسلمان کس کو کہتے، ہم لوگ اس کو بتا سکتے؟ ہم میں سے اکثریت اس کو مطمئن نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی کہ اسلام کیا ہے. ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم کو ہی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے. کیا ہم دوسروں کو بتائیں گے؟ اگر کوئی غیر مسلم آ کر کے ہمارے اس مجمع میں ہم سے پوچھے کہ بھائی بتاؤ مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا بول سکتا ہے کہ مسلمان کو دیکھنا ہو مجھ کو دیکھ لو؟ ہمت ہے بولنے کی؟ کیوں نہیں ہے ہمت؟ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات احکامات ہمارے پاس نہیں ہے. آپ یقین مانو، بولتے ہیں نا دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے. دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے. اسلام میں اللہ نے وہ خوبی اور طاقت رکھی ہے کہ اگر اسلامی احکامات اسلامی تعلیمات کو ہم اوڑھ لیں، اپنی زندگی میں داخل کر لیں، لوگ خود بخود اسلام قبول کریں گے، دعوت بھی نہیں دینی پڑے گی. آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، بات چیت کرنا، ملنا جلنا، یہ سب سے اسلام جھلکے گا، دکھائی دے گا لوگوں کو، اور لوگ خود بخود اسلام قبول کریں گے. لیکن آج ہم بہت دور جا چکے. دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنی اسلامی درسگاہوں کو دیکھتے، جن درسگاہوں میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، جن درسگاہوں میں اللہ اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے، جن درسگاہوں میں بچوں کو اسلام سے روشناس کرایا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے. آج یہ اسلامی قلعے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم کو وہاں بھی یہ چیز مشکل سے نظر آتی. آج بھی الحمدللہ ہمارے مدارس غنیمت ہے، بہت غنیمت ہیں. آپ ہندوستان سے باہر نہیں گئے، ان علاقوں میں آپ نہیں گئے جہاں مکتب نہیں ہے، ان علاقوں میں آپ نہیں گئے جہاں مدرسے نہیں ہیں. کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہتا، میت کو غسل دینے والا کوئی نہیں رہتا. آپ دور کی کیا بات کرو گے؟ جھوڑگا کسی کا انتقال ہوتا ہے، مالیگاؤں سے لوگ نہلانے جاتے. آس پاس کے دیہاتوں میں کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو مالیگاؤں سے عورتوں کو نہلانے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. یہ حال ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں. آج الحمدللہ یہ مدارس ہمارے لیے غنیمت ہیں کہ ان مدارس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے. آج ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھا سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. ہماری کوئی ضرورت ہو، دینی ضرورت ہو تو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ اسلامی قلعے ہیں، اسلامی قلعے ہیں، اور ان کو بند کرنے کی ہر ممکن سازش اور کوشش کی جا رہی. اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. جب اسلام کو نکالا دیا گیا، سارے مدارس اور مکاتب بند کر دیے گئے. آج اگر یہ سارے مدرسے بند ہو جائیں
تو جتنے لوگ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، دین کا مسئلہ بتانے والے علماء اور مفتیان کرام ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں رہے گا۔ قرب قیامت میں اللہ پاک یہی کریں گے کہ جب اللہ کے علم میں، حکمت میں دنیا ختم کرنا ہوگا تو اللہ پاک علم کیسے اٹھائیں گے؟ ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ آدمی رات کو سویا تو حافظ قرآن تھا اور صبح اٹھا تو سب صاف، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک حافظ صاحب کو ہی بلا لیں گے، علماء کو بلا لیں گے، سمجھ رہے ہو؟ قرب قیامت میں یہی ہوگا، علماء، حفاظ، دینی علم و معلومات رکھنے والے لوگ، اللہ پاک ان کو اٹھا لیں گے، دین ختم ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ آج ان مدارس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو دین ملتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے، غیروں کے نزدیک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ مدرسے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ مدرسوں کی وجہ سے داڑھی بھی دکھے گی، ٹوپی بھی دکھے گی، کرتا بھی دکھے گا، پاجامہ بھی دکھے گا۔ جب مدرسے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا تھا دار ارقم، جہاں لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے مکے میں۔ اور مدینہ پہنچے تو پھر صفہ، مسجد نبوی کا وہ چبوترا جس پر آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان مدرسوں کا سلسلہ وہی صفہ اور دار ارقم سے جڑتا ہے، ملتا ہے۔ ان کی بقا، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہماری جامع مسجد کے ذمہ داران کو، کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان کا جو مہینہ گزرا کیسا گزرا آپ کو پتا ہے۔ مدارس کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ ہمارا آپ کا دیا ہوا چندہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات و عطیات کی شکل میں ہم دیتے ہیں، اور یہ سارا کام لاک ڈاؤن کی وجہ سے ختم تھا۔ مدارس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، آج اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ رمضان کے بعد سفرا آپ جیسے جیسے لوگوں کو راحت ہو رہی ہے، آ رہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان مدارس کی حفاظت کریں، ان مدارس کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے ہم اپنے حلال کمائی کا پیسہ دیں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی شکل میں۔ ہمارے مسجد کے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے شہر کے مدارس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہینے میں ایک جمعہ ایک مدرسے کو چندے کے لیے دیا جائے گا، اور اس دن مسجد کا چندہ نہیں ہوگا۔ آج مدرسہ اسلامیہ کا چندے کا دن ہے، ان کی باری ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ پچھلے مہینہ آپ نے دارالعلوم محمدیہ کا جو ہے تعاون کیا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑی رقم آپ نے چندے کی شکل میں دی تھی۔ ہماری مسجد کی یہ خصوصیت ہے، الحمدللہ پورے شہر کے اندر ہماری مسجد کا ایک مقام ہے، آپ لوگوں کا، ہمارے مصلیوں کا ایک مزاج ہے کہ ایک اپیل پر آپ جو تعاون کرتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ جامع مسجد کے مصلیان نے اتنا چندہ دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مدرسہ اسلامیہ کا یہ ہفتہ ہے، آپ بھرپور تعاون کریں۔ یہ ہمارے شہر کا مدرسہ ہے، اور ہمارے شہر میں بیرون شہر سے لوگ چندہ کرنے کے لیے آتے، اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ مدرسے کا بھرپور تعاون کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔